تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو کنٹرول آف ہاسپٹل میڈیسن ہے اس کے اندر فارماسسٹ کا کیا رول ہوتا ہے اور فارماسسٹ کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، یعنی اس کی رسپانسبلٹیز، یہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو فارماسسٹ کا جو رول ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو رول ہے وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. تو ہاسپٹل میڈیسنز کے کنٹرول میں بھی فارماسسٹ کا اہم کردار ہوتا ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ اگر ہم اس کو فارملی دیکھیں، اس کو اگر دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے دی کنٹرول آف ڈرگس کنسٹیٹیوٹ ون آف دی فارماسسٹ پیراماؤنٹ رسپانسبلٹیز. تو ڈرگ کا کنٹرول کرنا یعنی فارماسسٹ کی ایک اہم ذمہ داری ہے. Hence, it is imperative to develop and implement effective methods to ensure that these duties are fulfilled adequately. یعنی یہ جو ہے انتہائی اہم ہے کہ فارماسسٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے میتھڈ طریقہ کار بنائے یا ایجاد کرے جس سے جو ہے ڈرگ کا کنٹرول جو ہے آرام سے ہو سکے اور اس ڈیوٹیز کو پورا کیا جا سکے. یہ انگلش جو ہے بہت مشکل لکھی ہوئی ہے. اگر آپ کچھ میری طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جس کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے میں اردو میں بھی بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جو اوپر لائن لکھی ہوئی ہیں، ادویات پر کنٹرول فارماسسٹ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مؤثر طریقے تیار کریں اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان فرائض کو مناسب طریقے سے پورا کیا جائے. یعنی فارماسسٹ کا اس کے اندر اہم کردار ہوتا ہے. اس کے لیے اس فارماسسٹ نے اس کے لیے طریقہ کار بنانے ہوتے ہیں کہ کیسے ڈرگ کو کنٹرول کیا جائے، ان طریقوں کار کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے ڈرگس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس سارے کا خلاصہ یہی ہے کہ فارماسسٹ کا ہم رول دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے جو ہاسپٹل میڈیسن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو مس یوز ہونے سے بچاتا ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ہاسپٹل اور فارمیسی پالیسیز اینڈ پروسیجر. ڈرگ کنٹرول میں جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے کہ یا آپ سمجھیں ایک اہم سٹیپ ہے، اس کے اندر پالیسیز اینڈ پروسیجر کا بنانا. ٹھیک ہے نا، چاہے فارمیسی پالیسیز اینڈ پروسیجر ہوں یا ہاسپٹل فارمیسی اینڈ پروسیجر ہوں، یہ دونوں اہم ہیں ہاسپٹل کی میڈیسن کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں فارملی، سیٹنگ کلیئر پالیسیز ان دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ڈرگ کنٹرولز. ڈرگ کنٹرول کے لیے پالیسیز کا بنانا پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے. دی ایفیشنسی آف ڈرگ کنٹرول ریلائز آن دیز پالیسیز اینڈ دی اکمپننگ پروسیجر. یعنی جو یعنی ایفیشنسی کا مطلب ہے کہ اس کی جو بہتری ہے ڈرگ کنٹرول کی، وہ انحصار کرتی ہے ان پالیسیز کے اوپر جو بنائی گئی ہیں اس کے لیے یا اس کے متعلقہ جو طریقہ کار ہیں ان کے اوپر. which provide specific guideline for policy implementations. یعنی جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ جو گائیڈ لائن ہوتی ہیں اسی کی مدد سے ہم پالیسی کا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. It is crucial for all pharmacy staff to be familiar with the manual containing these guidelines. یعنی جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں جو مینول بنے ہوئے ہیں، طریقہ کار لکھے گئے ہیں، ان طریقہ کار سے تمام فارمیسی اسٹاف کا واقف ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اسی کو ریپیٹ کیا ہوا ہے ایک اردو کی لینگویج میں. تو اس کو اگر دیکھیں کہ سیٹنگ کلیئر پالیسیز مطلب کہ واضح پالیسیز کا تعین ڈرگ پر قابو پانے کا نقطہ آغاز ہے. ڈرگ کے کنٹرول کی کارکردگی ان پالیسیوں اور اس کے ساتھ موجود طریقہ کار پر منحصر ہیں جو پالیسی کے نفاذ کے لیے اسپیسیفک گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں. فارمیسی کے تمام عملے کے لیے ان گائیڈ لائن سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. یعنی سادہ الفاظ میں اگر ہم دیکھیں کہ ڈرگ کو کنٹرول کرنے کے پالیسی بنائی جاتی ہیں
वो पॉलिसी बनाना पहला स्टेप है ड्रग के कंट्रोल के लिए। और ड्रग के कंट्रोल करने की अगर पॉलिसी बन जाती है, उसके ड्रग कंट्रोल का कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। ठीक है, उसके साथ पॉलिसी बना दी हैं तो उसके साथ तरीक़ाकार भी बनाए जाते हैं ताकि उस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा सके। उसकी जो ख़ास गाइडलाइन है, स्पेसिफिक गाइडलाइन है, उसके मुताबिक अमल किया जा सके। और इन गाइडलाइन का या इन पॉलिसीज़ का फार्मेसी के तमाम अमले का वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें हैं पॉलिसीज़ एंड फार्मेसी, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर के मतलब हॉस्पिटल की मेडिसिन के कंट्रोल के लिए। तो इनका आपको वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल मेडिसिन के कंट्रोल के टॉपिक में स्टैंडर्ड लॉ एंड रेगुलेशंस। ये भी उसी के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के मिलता जुलता टॉपिक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि फार्मासिस्ट मस्ट नो एंड फॉलो द लॉ रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड कंसर्निंग ड्रग कंट्रोल। फार्मासिस्ट को लाजमी पता होना चाहिए जो लॉ एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर चल रहे हैं ड्रग कंट्रोल के मुतलिक, ताकि वो जो है किसी भी पेनल्टी से फार्मेसी को बचा सके या बैन होने से बचा सके। इसका होना वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अगर हम सादे अल्फाज में देखें, फार्मासिस्ट को मंशियात मीन ड्रग्स के कंट्रोल से मुतल्लिक़ क़वानीन और ज़वाबित और मायारात मतलब स्टैंडर्ड को जानना और इन पर अमल करना चाहिए। ठीक है, फार्मासिस्ट को इन तमाम स्टैंडर्ड और प्रोसीजर को जानना ज़रूरी है और इन पर अमल भी करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग कंट्रोल में रिकॉर्ड कीपिंग, यानी जो कंट्रोल ड्रग होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। इसमें मंशियात वगैरह भी आ जाती हैं, तो इनके लिए रिकॉर्ड कीपिंग, इनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फार्मासिस्ट नीड टू क्रिएट एंड अपलोड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स। यानी फार्मासिस्ट को चाहिए कि उसका रिकॉर्ड बनाए और उसको जो सिस्टम है फार्मेसी का उसके अंदर अपलोड भी करे। ठीक है, दीज रिकॉर्ड मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड यूजफुल फॉर लीगल सेफ्टी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी ये जो रिकॉर्ड हैं इसको गवर्नमेंट ने इसको लाजमी करार दिया है इसका रखना, और इसके ये भी फ़ायदा मंद हैं आपके लीगल सेफ्टी के लिए, यानी कानूनी चारा जो इससे बचने के लिए या उससे महफूज रहने के लिए इनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, इसमें होता है एवेल्युएटिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपेंसेस, असेसिंग डिपार्टमेंटल ग्रोथ। इस रिकॉर्ड में से हम जान सकते हैं कि आप का डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह वो ग्रोथ कर रहा है, इसके एक्सपेंसेस क्या हैं, ये तमाम इस रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड जो है मस्ट बी मेंटेन फॉर द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड बाई लॉ। रिकॉर्ड का रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उस अरसे तक जो कि कानून में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम सादा अल्फाज में देखें तो सादा अल्फाज में ये बनता है, फार्मासिस्ट को रिकॉर्ड रखने का मुनासिब निज़ाम बनाने और इसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स जो हुकूमती कवानीन के तहत लाजमी हैं और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मौसर निज़ाम के लिए मुफीद हैं, जैसे कि पैदावारी सलाहियत और अखराजात का अंदाज़ा लगाना, महकमंद तरक्की का अंदाज़ा लगाना, कानून के ज़रिए मुताल्लिक मुद्दत के लिए बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, ये उर्दू में हो गया या इंग्लिश में हो गया, दोनों तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि रिकॉर्ड कीपिंग क्या है और इसे रखना क्यों ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है रिकॉर्ड कीपिंग क्या होती है और इसका रखना क्यों ज़रूरी है, यानी वाई व्हाट इज़ रिकॉर्ड कीपिंग, हाउ इज़ नेसेसरी टू कीप इट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है वो है ड्रग स्टोरेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल ड्रग होती हैं आपके सकते हैं मंशियात जो बहुत इंतहाई अहम होती हैं उसको महफूज रखना और उसकी जो इन्वेंट्री है उसका स्टॉक है उसको रखना प्रॉपर तरीके से। इसमें अगर हम देखें तो आपने इंग्लिश सुन के परेशानी होना, इसकी मैं उर्दू भी साथ बताऊंगा आपको ताकि आपको पूरा टॉपिक आसानी से क्लियर हो सके। तो ये इसको अगर ड्रग स्टोरेज इन्वेंटरी कंट्रोल को देखें तो स्टोरेज प्ले अ वाइटल रोल इन ड्रग कंट्रोल। स्टोरेज का अहम किरदार है ड्रग कंट्रोल के अंदर। इट्स एसेंशियल टू मेंटेन द राइट एनवायरनमेंट, यानी बेहतर माहौल रखना, सही माहौल रखना
ڈرگ کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح ماحول میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ انکلوڈنگ پراپر ٹمپریچر، لائٹ اینڈ سینیٹیشنز، یعنی اس کے اندر شامل ہے درجہ حرارت صحیح ہونا چاہیے، لائٹ اور سینیٹیشن یعنی صفائی ستھرائی کا نظام ہونا چاہیے. ویئر ایور ڈرگس اینڈ سپلائیز آر کیپٹ، جہاں پر ڈرگ اور سپلائی رکھی جاتی ہیں وہاں پر کیا ہونی چاہیے؟ صفائی ستھرائی، لائٹنگ پراپر ہونی چاہیے اور درجہ حرارت مناسب ہونا چاہیے. یہ کنٹرول ڈرگ کے لیے، انوینٹری کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. Safety is crucial too, especially when storing poisons and flammable substance. Flammable substance کا مطلب ہے کہ جو آگ سے بھڑکنے والے سبسٹانس ادویات ہوتی ہیں یا پوائزن یا زہریلے سبسٹانس ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. Careful consideration must be given to ensure safe storage of these items. یعنی اس کو کیئرفل کنسیڈریشن مطلب ہے کہ اس کو محتاط طریقے سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے ڈرگ اسٹوریج انوینٹری کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں دیکھیں ساری گفتگو کو، تو اس کا یوں بنتا ہے: اسٹوریج منشیات کے کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتی ہے. مناسب ماحول کو برقرار رکھنا ضروری ہے بشمول مناسب درجہ حرارت، روشنی اور صفائی ستھرائی. جہاں بھی ادویات اور سامان رکھا جاتا ہے وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ روشنی ہونی چاہیے، درجہ حرارت مناسب ہونا چاہیے اور صفائی ستھرائی کا نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حفاظت بھی بہت اہم ہے، یعنی کروشل ہے، خاص طور پر جب پوائزنس اینڈ آتش گیر مادوں کو ذخیرہ کرنا ہو. پوائزنس کا تو آپ کو پتہ ہے، آتش گیر کو ہم فلیمیبل سبسٹانس بھی کہتے ہیں. ان اشیاء کی سیف سٹوریج کو یقینی بنانے کے لیے غور کیا جانا چاہیے. یعنی یہ اشیاء جو ہے سیف سٹوریج رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس کو اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا چاہیے، فارماسسٹ کو عمل درآمد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ڈرگ سٹوریج اینڈ انوینٹری کنٹرول، جو کہ آپ کے جو فلیمیبل سبسٹانس ہیں یا پوائزنس ہیں ان کو سٹور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا، لاسٹ میں آپ کا ایک چھوٹا سا کوئز ہوتا ہے کہ جو آپ نے لیکچر سنا ہے یا آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ کو سمجھ بھی آیا ہے نہیں آیا؟ تو اس کے لیے آپ کے لیے کوئز ہے. کوئز چھوٹا سا ہے کہ آپ نے ایک کویشچن کا جواب دینا ہے کہ ڈرگ کنٹرول بگنس ود ڈرگ کنٹرول کس کے ساتھ شروع ہوتی ہے؟ آپشن 1 ہے سیٹنگ آف پالیسیز، آپشن 2 ہے پالیسیز اینڈ پروسیجر، آپشن 3 ہے امپلیمنٹنگ پالیسیز، آپشن 4 ہے آل آف دی ابو. جو اس 4 آپشن ہیں ان میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ آپ نے بتانی ہے. اگر اس کو نہیں ہے تو پورا لیکچر دوبارہ سنیں، آپ کو انشاءاللہ یہ اس سوال کا آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرا کویشچن ہے who are must be familiar with the manual of the drug control. یعنی مینول آف دی ڈرگ کنٹرول سے کن کا واقف ہونا بہت ضروری ہے؟ آپشن 1 ہے فارمیسی ٹیکنیشینس کا، فارمیسی اسسٹنٹ کا، فارماسسٹ کا، آپشن 4 ہے آل فارمیسی اسٹاف کا. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے دوسرے آنسر کا، یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا انٹروڈکشن ٹو ہیلتھ ایسیسریز اینڈ سرجیکل سپلائز. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، آپ اس کو ضرور سننا تاکہ آپ کا پورا سلیبس کور ہو سکے اور آپ پوری طرح تیاری کر سکیں، تھیوری کی بھی اور MCQs کی بھی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو.